الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیرت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا تجوید القرآن کا جو کلاس ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اقصائے حل کی تعریف ہے اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اس کا بیان ہے۔ مخارج کا بیان چل رہا تھا۔ مخارج کا بیان، مخارج کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں پہلا اقصائے حل کی تعریف ہے۔ اقصائے حلق کی تعریف یعنی اقصائے حل کی تعریف کیا ہے؟ یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو۔ اقصائے حل کی تعریف کیا ہے؟ یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، اس کو اقصائے حل کہتے ہیں۔ اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک حمزہ اور دوسرا ہا۔ ایک حمزہ اور دوسرا ہا۔ ہم پہلے ہم حمزہ لیتے ہیں، پہلے ہم جو ہے وہ حمزہ لیتے ہیں۔ حمزہ بہت طریقوں سے حمزہ لکھ سکتے ہیں، بہت طریقوں سے حمزہ جو ہے بہت طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ الف ہے، ان کے اوپر جب زبر ہو تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے۔ اور وہ کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ جو ہے ان سے زبان کا تعلق ہے، یعنی بالکل نچلے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف بالکل نچلے کی طرف ہو، تو اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اور حمزہ کس طرح پڑھیں گے ہم؟ بالکل نچلے حصے، اس میں نہ زبان کا تعلق ہوتا ہے نہ دان کا تعلق ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ حلق سے ادا ہوتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اس طرح بھی حمزہ لکھ سکتے ہیں، ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ حمزہ کو۔ ہاں، دوسرا جو ہے حمزہ کے بعد جو ہے وہ ہا ہے۔ حمزہ ساکنہ کے بعد جو ہے، ان کے بعد یہ حمزہ ہیں، ان کے بعد حمزہ ساکنہ ہیں۔ حمزہ ساکنہ یعنی الف ہے، ان کے اوپر جب ساکن آ جائے تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ۔ یہ اس کے بھی مختلف شکلیں ہیں، حمزہ ساکنہ کے بھی مختلف شکلیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حمزہ ساکنہ ہے، یہ حمزہ ساکنہ ہے، وہ کے اوپر یہ حمزہ ہیں، حمزہ کے اوپر ساکن ہیں، یہ وہ اس کی کرسی ہے۔ اس طرح وہ
وہ اس کی کیا ہے؟ کرسی ہے. یا یؤمنون، یؤمنون یہ ہے قرآن میں جس طرح آتے یؤمنون، تو ہم اس طرح نہیں یؤمنون نہیں ہے، یؤمنون نہیں ہم پڑھ سکتے بلکہ یؤمنون. اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. یؤمنون، یؤمنون، تؤمنون، یؤ حمزہ ساکنہ جھٹکے کے ساتھ یؤمنون، اور ما قبل حرف ملا کر پڑھنا ہے. یؤمنون، تؤمنون، ما قبل حرف ملا کر پڑھنا ہے. ان کے بعد ہا ہے. کیا ہے؟ ان کے بعد جو ہے وہ ہا ہے. ہا بھی جو ہے ہلکا وہ سینے کی طرف وہ ہابین سے نکلتے ہیں. ہاں ایک قاعدہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. قاعدہ ہے اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کس طرح معلوم کرے؟ یہ ایک قاعدہ اس طرح معلوم کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، تو یہ ہا کا جو مخرج ہے وہ کس طرح ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ اس طرح. یہ ہا ہے، مثال کے طور اس ہا پر جب ساکن آ جائے، اس ہا پر ساکن لگا کر ما قبل سے ملا کر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا حرف، اس مخرج کا حرف، اس حرف کا مخرج کہاں ہے. یہ ذہب، ذہب، اذہب، اذہب، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہا کا مخرج اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں. سینے سے بالکل نچلے، ہلکا وہ ادھر جو بالکل نچلے طرف ادھر تک آج کا ہمارا تجوید کا کلاس تھا. آئندہ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.